رانا صاحب، یہ ہم نے کچھ دنوں میں دیکھا ہے، حالیہ کچھ دنوں کے اندر، کہ قادیانیوں کے حق میں ایک آواز بلند کی جا رہی ہے، کچھ صحافیوں کی طرف سے، کچھ ہمارے پولیٹیشنز ہیں، تو یہ ایک دم ایک فضا اس طرح کی پیدا کی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے کی ہے۔ اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو اس وقت کی متفقہ پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اب اس سال یعنی 2024 میں 7 ستمبر کو یہ جو فیصلہ کیا گیا قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت ہونے کا، اس کے 50 سال مکمل ہونے والے ہیں، اور یہ انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہم دن ہے۔ اور جو ختم نور کی تنظیمیں ہیں، مذہبی جو اور آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس کی گولڈن جوبلی جو ہے وہ منائیں گی اس سال انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو قادیانی ہیں اور جو ان کے سہولت کار ہیں اور یا قادیانی نواز ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں اصل میں کہ یہ جو 50 سال مکمل ہو رہے ہیں، یہ 50 سال مکمل ہونے پر کچھ قادیانیوں کو اصل میں ریلیف دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کے حق میں جو ہے نا کوئی فیصلے کو سامنے آئیں، ان کے حوالے سے جو رائے عامہ ہے اس کو ہموار کیا جائے اور قادیانیوں کو کچھ ریلیف دیا جائے۔ یہ وہ چاہتے ہیں جو قادیانی سہولت کار ہیں اصل میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ جو آپ کو ابھی مختلف سیاستدانوں جیسے فیصل سبزواری ہیں، اور اس کے علاوہ مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو شاہ زیب خان زادہ ہے، اور یہ یا دیگر اور لوگ بھی قادیانیوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے نا ایک دم آپ دیکھا ہے آپ نے کہ ایک دم آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ مغربی ممالک جو ہیں وہ بھی انوالو ہیں، وہ بھی پاکستان کو پریشرائز کرتے ہیں، اور پھر قادیانی جماعت کا جو چیپٹر ہے خاص طور پر کینیڈا اور جو انگلینڈ والا، وہ پریشرائز کرواتا ہے باقاعدہ طور پہ پاکستان کو۔ پاکستان مخالف رپورٹس جو ہیں، جیسے آپ نے دیکھا سفوکیشن آف دا فیتھ فل آئی، اور پھر اس کے بعد دیگر رپورٹس بھی آتی رہتی ہیں پاکستان مخالف، اس کے ذریعے سے پاکستان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، پاکستان پہ پریشر بلڈ کیا جاتا ہے کہ پاکستان قادیانیوں کے حوالے سے کی جانے والی آئینی ترمیم اور جو قوانین ہیں امتناع قادیانی آرڈیننس والے 1984 والے، ان کو ختم کیا جا سکے اور قادیانیوں کو ریلیف دیا جا سکے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو مغربی ممالک ہیں، خاص طور پہ جو امریکہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ دیگر ممالک ہیں، کینیڈا ہے اور جو انگلینڈ ہے، وہ اور قادیانی جماعت کا جو انٹرنیشنل چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے پاکستان مخالف کمپینز چلانے والے لوگ ہیں، جو انٹرنیشنل باہر کے ممالک میں بیٹھ کے پاکستان مخالف کمپینز چلا رہے ہیں، وہ اور انڈیا کی پشت پناہی پہ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، انڈیا کی پشت پناہی کے اوپر یہ تمام لوگ مل کر پاکستان میں انفلوئنس کرتے ہیں۔ اب وہ انفلوئنس کرنے کے لیے سیاستدانوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، گورنمنٹ لیول پہ لوگوں کا بھی کیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ صحافیوں کا کیا جاتا ہے، کیونکہ میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ رائے عامہ کو ہموار کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ایک دم سے یہ جو کڑی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ قادیانیوں کو ریلیف دیا جا سکے، اور قادیانیوں کو جو ہے وہ یہ 50 سال مکمل ہونے کے پر میں سمجھتا ہوں آسان لفظوں میں ہم بات کرتے ہیں کوئی تحفہ دیا جا سکے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے، اور ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ یہ انتہائی حساس ٹاپک ہے اور یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک قومی تھریٹ ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے۔ وہ را کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان مخالف سرگرمیاں کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہمارے بدقسمتی سے یہاں پہ سو کالڈ دانشور، اور اسی طرح دیکھیں نا مجیب الرحمان شامی صاحب، اتنا بڑا نام، وہ قادیانیوں کے حقوق کی اور کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں کہ ایک بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ قادیانیوں نے جو تحریف شدہ ترجمہ قرآن چھاپا، اس کا جو کیس ہے مبارک احمد ثانی قادیانی کا، جو سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے، اس کا فیصلہ متوقع ہے، اور یہ بھی سازش ہو سکتی ہے، یہ میرا ایک تجزیہ ہے کہ یہ بھی سازش ہو سکتی ہے کہ یہ اس کے اوپر انفلوئنس کرنا چاہ رہے ہوں، اس فیصلے کے اوپر جو قادیانیوں کا کیس چل رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس فیصلے کے اندر کچھ گڑبڑ ہو اور اس کے حوالے سے بھی رائے عامہ کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ یہ کافی زیادہ آسپیکٹس ہیں۔ دیکھیں ہمیں جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے نا، ہمیں مختلف اینگل سے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، مختلف ڈاٹس ہوتے ہیں، صحافی یا جو تجزیہ کار ہوتے ہیں وہ یا انویسٹیگیٹو جرنلزم پہ جو کام کرتے ہیں وہ مختلف ڈاٹس کو ملا کر بھی کام کرتے ہیں نا، ثبوت بھی ہوتے ہیں لیکن مختلف ڈاٹس کو ملایا جاتا ہے اور پھر ان سے کنکلوژن تک پہنچا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا مشترکہ طور پہ ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں نا کہ شامی صاحب جیسا بندہ جو ہے اس نے کیسی بات کی کہ 4 دیواری کے اندر ان کو جو ہے نا حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو حقوق حاصل ہونے چاہیے، لیکن قادیانیوں کو 4 دیواری کے اندر جرم کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی نا۔ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اگر پاکستان کے قانون میں قتل ایک جرم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 4 دیواری کے اندر جائز ہو جائے گا؟
قادیانیوں کو اعلیٰ عدالتوں نے ان کے حدود و قیود طے کر دیے میں نا، ادھر ان کو لکھ دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان پوز نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتے، مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اب وہ 4 دیواری کے اندر ہو یا 4 دیواری کے باہر ہو، ٹھیک ہے. اب ایک بندہ جو ہے وہ کوئی دہشت گرد ہیں، وہ کوئی بم بارود بنا رہے ہیں یا رکھا ہوا ہے اگر انہوں نے 4 دیواری کے اندر، تو کیا وہ کہیں گے کہ 4 دیواری کے اندر جو ہے وہ یہ جائز ہے؟ تو شامی صاحب یا دیگر اس قسم کے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، ان لوگوں نے ایسی بات کی ہے. 4 دیواری کے اندر ہو چاہے 4 دیواری کے باہر ہو، قادیانیوں پہ پابندیاں ہیں، قوانین ہیں، اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے ہیں، ان پہ ان کو عمل درآمد کرنا چاہیے. اور آخری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، یہاں پر ایسی صورتحال بنا کے رکھی جائے پاکستان میں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ باہر کی یہاں پر نہ آئے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، وہ چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پاکستان کو بدنام کیا جا سکے، انڈیا کے ساتھ مل کے، اسرائیل کے ساتھ مل کے، دیگر پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ مل کے. تو میں حیران اور پریشان ہوں، اور مجھے افسوس ہے یہاں کے سیاستدانوں پہ، صحافیوں پہ، شاہ زیب خان زادہ جیسے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیراشوٹر صحافی ہیں، اس قسم کے جو لوگ ہیں، یہ لوگ مطلب کہ قادیانیوں کے حقوق کی تو بات کرتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں کرتے کہ قادیانی پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں کر رہے ہیں عالمی طور پر، انٹرنیشنلی پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ ان پلیٹ فارمز کو یوز کر رہے ہیں جہاں پہ بلوچ جو علیحدگی پسند ہیں، جو سندھو دیش والے ہیں، وہ جو پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف باہر بیٹھ کے، قادیانی بھی وہی پلیٹ فارمز یوز کر رہے ہیں باہر بیٹھ کر، ٹھیک ہے. اور ان کا بھی آپس میں گٹھ جوڑ ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں کسی حد تک. تو بات یہ ہے کہ سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو، قادیانیوں کو تمام تر وہ حقوق حاصل ہیں جو کہ آئین یا قانون میں درج دیے گئے ہیں. اب قادیانیوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں اپنی آئینی حیثیت کو تسلیم کریں، قوانین کو اوبے کریں، قانون پہ عمل درآمد کریں. کسی قسم کا کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پیش نہیں آئے گی، اور قادیانیوں کو پاکستان میں تمام تر حقوق حاصل ہیں. تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے KTV آفیشیل کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.